بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، کافی دن سے ہم یہ نیوز سن رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اور ان مذاکرات کے اندر پہل کرنے والا بھی امریکہ ہے۔ یعنی امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران میرے ساتھ مذاکرات کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کیوں کر چاہتا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کرے، درحالہ کہ اگر ایران کے ساتھ مذاکرات نہ بھی کرے تو امریکہ کو کوئی مسائل نہیں ہیں۔ مسائل تو ایران کے لیے ہیں کہ ایران کے اوپر بہت سی پابندیاں ہیں، بہت سے ایران کے لیے مسائل ہیں، وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا، وہ تجارت نہیں کر سکتا، اس کی جو ہے ترقی کی راستے میں یہ تمام چیزیں گامزن ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی مذاکرات کی پہل امریکہ کی جانب سے کیوں کی جاتی ہے؟ ایران کیوں نہیں کہتا کہ ہاں بھائی میں بھی مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ایران آگے سے شرائط رکھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بھائی جان یہ جو مذاکرات ہوں گے، ان مذاکرات کو ہم فیس ٹو فیس نہیں کریں گے، یہ تھرڈ پرسن کے تھرو ہوں گے، یہ فلاں کنٹری کے اندر ہوں گے، یہ میری شرائط ہیں۔ تو اب اس ساری بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر امریکہ ایسا چاہتا کیوں ہے۔ تو سامعین اکرام، اگر یہ کہیں کہ امریکہ انسانیت کا بہت خیر خواہ ہے اور اسے ہر انسان کی فکر ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ اچھی زندگی جیے اور ہر کنٹری جو ہے وہ ترقی کرے، تو یہ بالکل ایک غلط سوچ ہوگی۔ ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو سب سے پہلے فلسطین اور غزہ اور لبنان اور شام، جہاں پہ کافی عرصے سے اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے، تو اسے سب سے پہلے وہ روکنا چاہیے تھا۔ لیکن وہ وہاں پہ روک نہیں رہا ہے، بلکہ کیا کر رہا ہے، ہتھیار بھی مہیا کر رہا ہے اور بھی کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ تو صرف یہ یہاں پہ ایک مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی اور بھی بات ہے۔ تو وہ کیا مسئلہ اور کیا راز ہو سکتا ہے، ہم اسی کو آج واضح کریں گے۔ سامعین اکرام، آپ کو ایک بات کا پتہ ہوگا کہ پیٹرول اور گیس کی ایک بہت بڑی مقدار جو ہے وہ ایران مہیا کرتا ہے۔ تقریباً پوری دنیا میں سب سے زیادہ گیس جس کنٹری میں پائی جاتی ہے وہ ایران ہے، اور اگر پیٹرول کی بات کریں تو وہ بھی شاید دوسرے تیسرے نمبر پہ جس کے پاس سب سے زیادہ ہے وہ ایران ہے۔ اور اس کے علاوہ ایران کے پاس ایک بہت اہم جو چیز ہے وہ ہے ایران کی ایک کینال، یعنی ایک ایسا دریائی سفر جو ایران کی سرزمین سے ہو کے گزرتا ہے، اور یہ عام کینال نہیں ہے، بلکہ یہ کینال جو ہے یہ تجارت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کی وجہ سے ایران جو ہے اپنی پہچان آپ ہے۔ اب امریکہ کیوں چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ مذاکرات کرے، تو آپ کو میں ایک بات واضح کر دیتا ہوں کہ اب دیکھیں، کیونکہ عرب کنٹریز کافی نہیں ہے کہ وہ اب پوری دنیا کے اندر پیٹرول اور گیس کی جو ہے مانگ کو پورا کر سکیں اور تمام دنیا میں جتنی بھی گیس اور پیٹرول کی ضرورت ہے اسے مہیا کر سکیں۔ تو امریکہ کو بھی اس بات کی سمجھ ہے۔ تو اب جب پتہ ہے کہ ایران کے پاس ایک بہت بڑا سورس ہے اور ایک بہت بڑا ذخیرہ گیس اور پیٹرول کا موجود ہے، تو اب یہ سب چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ ایران سے لیں۔ کیوں؟ اب ایران کی یہ نہیں ہے کہ ایران کی تجارت بند ہے، ایران تجارت تو کر رہا ہے، مگر اس کو تجارت تھرڈ مین کے ذریعے کرنی پڑتی ہے۔ مثلا اگر کسی کنٹری نے ایران سے پیٹرول لینا ہے یا گیس لینی ہے تو وہ ایران سے نہیں لے سکتا، کیونکہ اس کے اوپر پابندیاں ہیں۔ تو وہ کیا کرے گا؟ چائنا کو کہے گا، یا روس کو، رشیا کو کہے گا، یا اور کوئی ایسی کنٹری جس کے ساتھ ایران کے جو ہے معاملات ہیں، لیکن وہ معاملات جو ہیں وہ چھپی ہوئی نظر میں، مطلب ایران کرنسی کے ساتھ نہیں کر ہوتا، وہ ان سے کچھ لے گا اور ان کو کچھ دے گا، اس طرح سے ان کی تجارت چل رہی ہوتی ہے۔ اب جب پیٹرول یا گیس یا کوئی بھی ایسی چیز جو ایران سے پہلے چائنا جائے گی اور پھر چائنا سے وہ اگلے دوسری کنٹری لے گی، تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے تو ایران اپنی منفعت رکھے گا، اس کے بعد وہ دوسری کنٹری جو درمیان میں واسطہ بن رہی ہے وہ بھی منفعت رکھے گی، اور اس کے بعد یہ چیز تیسرے پرسن کے پاس جائے گی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کس قدر مہنگی ہو جائے گی۔ ایک تو بات یہ کہ اب اگر یورپ کنٹریز سے یا کوئی بھی مغربی ممالک میں سے کوئی بھی کنٹری ایران سے کچھ لینا چاہتے تو وہ ایران سے ڈائریکٹ نہیں لے گا، بلکہ وہ تیسری کنٹری سے لے گا۔ تو وہ تیسری کنٹری ایران سے لے گئے تو اس کو جو ہے کافی زیادہ جو ہے وہ مہنگی چیز پڑ جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک چیز جو ڈائریکٹ ایران سے جانی ہے وہ ایران کی کینال سے جانی ہے، اس کا سفر بہت کم ہے اور اس کے اوپر بہت کم خرچہ اور کم لاگت آتی ہے۔ لیکن اگر وہی پہلے چین جائے اور چین سے پھر جا کے جناب غربی علاقوں میں جائے یا کسی اور کنٹری میں جائے تو اس کی لاگت بہت زیادہ آتی ہے۔ اسی طرح سے اگر پہلے رشیا جائے اور رشیا سے پھر تیسری کنٹری کے پاس جائے تو وہاں پہ بھی بہت لاگت آتی ہے۔ تو اس وجہ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران سے فائدے حاصل کیا جا سکتے ہیں اس طرح سے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے ساتھ دوستی کرنے سے ایک اور بھی انہیں فائدہ یہ ہوگا کہ ایران اکیلی کنٹری ہے جو ان کو آنکھیں دکھا رہا ہے. اب انہیں پتہ ہے کہ وہ دور اور وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہم کسی کو بھی کوئی آنکھیں دکھائے گا تو ہم اس کے ساتھ لڑ کے اسے گرا کے اور اپنی جو ہے مملکت کو بڑا کر کے اور اپنی سپر پاور کو قائم کر کے رکھیں گے. انہیں پتہ ہے کہ اب جب بھی جنگ ہوگی تو آگے والے بھی تمام کنٹریز پاورفل ہیں اور وہ بھی طاقتور ہیں, تو مجھے بھی منہ کی کھانی پڑ سکتی ہے. تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی بہتر ہے کہ صلح کی جائے, اور ایک تو تمام دنیا کی نظر میں اچھا بن جائے گا کہ جناب کس قدر انسانیت کی اس کو قدر ہے کہ کسی کے اوپر کوئی چارج نہیں رکھنا چاہتا, کسی کے اوپر پابندیاں عائد نہیں کرنا چاہتا. ایک تو اچھا بن جائے گا, اور دوسرا اس کے ساتھ دوسرا فائدہ یہ کہ وہ تجارت جو ہے وہ آسان لفظوں میں اس کے لیے کم پیسے میں اور کم مالیت میں آنا شروع ہو جائے گی. اور اس سے بھی ایک بڑی بات وہ یہ کہ ایران جو اب یورینیم جمع کر رہا ہے, تو اگر وہ ایٹم بم بنا لیتا ہے, پہلے تو ایران کا دعویٰ ہے کہ میرے پاس ہیں, اگر نہیں بھی ہے تو وہ جیسے جمع کر رہا ہے اگر وہ بنا لیتا ہے تو سب سے بڑا خطرہ کس کے لیے؟ سب سے بڑا خطرہ یہ امریکہ کے لیے, اسرائیل کے لیے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ بنائے گا تو ہم ذرا بھی آنکھیں دکھائیں گے, یہ تو ڈرنے والے نہیں, یہ تو لگا دیں گے اور ہماری تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی. تو بس ان کو کسی طرح سے بھی اس چیز کو بھی روکنا ہے. تو اگر وہ ایک صلح کر لیتے ہیں اور ایک مذاکرات ان کے ہو جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ان کے جو ہے نا راستے کی رکاوٹ ہیں, یہ تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے ایران کے ساتھ جو ہے وہ صلح کریں اور مذاکرات کریں, اور ان کی جو پابندیاں ان کے اوپر جو چارج ہیں وہ ختم کریں. اور آگے سے ایران بھی سمجھدار ہے, ایران کو بھی پتہ ہے کہ آخر یہ جو ہمارے ساتھ صلح کریں یہ کوئی ہمارے اتنے بھی قریبی اور اتنے بھی اتنی بھی ہم سے محبت کرنے والے نہیں, ان کے پیچھے کچھ فوائد ہوں گے. تو ایران بھی آگے سے شرائط رکھتا ہے کہ غزہ کی جنگ کو بند کروایا جائے, اسرائیل فلسطین پہ حملہ نہ کرے, اسرائیل کو کہو کہ اپنے حد میں رہے. تو وہ آگے سے ایسی شرائط رکھتا ہے جو امریکہ کے لیے ماننا بہت مشکل ہے. تو آپ یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں کنٹریز اپنے اپنے مفادات کو دیکھ رہی ہیں. لیکن ایک بات تو بالکل صاف اور واضح ہے کہ ایران کی طرف سے, ان کی سپریم لیڈر کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس فقط ایٹم بم نہیں ہے بلکہ ایٹم بم سے بھی بڑھ کے ایک چیز ہے. اب خدا جانے وہ ہائیڈروجن بم ہے یا ہو سکتا ہے پلازما ہو ان کے پاس, لیکن جو بھی ہے, لیکن یہ ایک بات جو ہے وہ بہت قابل دقت ہے اور اس کے اوپر غور طلب ہے, اس کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا. تو ایک تو یہ کہ ایران کی بڑھتی ہوئی پاور, اور اس کے علاوہ خود امریکہ کے پریزیڈنٹ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جو ہم ڈرون بناتے ہیں, جتنی ہم اس پہ لاگت لگاتے ہیں اس سے کئی گنا کم لاگت میں ایران ان سے کئی حد بہتر ڈرون بنا رہا ہے. ایران یعنی اگر وہ ایک ڈرون کے اوپر ایک مثال دے رہا ہوں, اگر وہ ایک ڈرون کو 80 کروڑ یا 90 کروڑ میں ریڈی کر رہے ہیں تو ایران اسی کو جو ہے 7-8 کروڑ میں ریڈی کر لیتے ہیں اور بہتر. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے امریکہ اس لیے چاہتا ہے کہ وہ ایران سے مذاکرات کرے, ورنہ اس کو امریکہ کو ایران سے مذاکرات کرنے کی کوئی ایسی نہیں ہے کہ وہ جناب بہت خیر خواہ ہے اور لوگوں کی بہت اس کو پرواہ ہے. ان کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے, ان کے لیے جو بھی ہے وہ اپنے مفادات ہیں. تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. والسلام.